فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پر، نبوت پر، رسالت پر ایمان لے آنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس شخص دے کان چی آواز پہنچ جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر دیا، میرا اعلان سن کے نبوت دا، رسالت دا، پھر ایسا شخص مجھ پر ایمان نہ لائے تو ایسا شخص جہنم میں جائے۔ جو بھی انسان اس وقت اللہ کی زمین پر ہے، سب پہ فرض ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر، نبوت پر ایمان لے آئے، وگرنہ سارے لوگ جو ایمان نہ لا سکے وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ محمد فرق بین الناس، نبی علیہ السلام کی ذات پر ہی قیامت والے دن فیصلہ ہوئے۔ جس نے آپ کی اطاعت کی تھی جنت ہی داخل ہوئے، اور جس بندے نے بھی نافرمانی کیتی ہوئے گی جہنم ہی داخل ہوئے۔ نبوت نے بہت سارے امت واسطے حقوق اور تقاضے نے کہ آپ کی ذات پر ایمان لائے جائے، آپ کی ذات نال محبت کی جائے، اور پھر آپ کی محبت دے اندر ہی اصحاب رسول المحبت، آل رسول المحبت، اہل بیت المحبت، ادب، احترام، تعظیم، توقیر، یہ محبت رسول دا تقاضا۔ اسی طرح آپ کا حق ہے امت پر، یا اس طرح سمجھے کہ امت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک امت اجابت ہے اور دوسری امت دعوت ہے۔ دعوت کے لحاظ سے سارا انسان مصطفیٰ کی امت میں داخل اور شامل ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آپ کی اعلان نبوت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جو آپ کی امت میں داخل اور شامل نہ ہو۔ ہر بندہ چاہے کسی مذہب کا بھی ہے وہ امت دعوت میں شامل ہے۔ جنہ دی طرف رسول اللہ رسول بن کے آئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ساری آیات اس پر دال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات واسطے نبی، اور ساری دنیا آپ کی امت میں داخل اور شامل ہے، اور یہ امت دعوت۔
امت دعوت جو ایک امت عجابت ہے جنہاں آپ دی اس دعوت نو قبول کر کے آپ کو رسول مان لیے، کلمہ پڑھ لیے، یہ امت عجابت جنہاں دعوت رسول نو قبول فرمایا۔ اس امت لی ضروری ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے، آپ کی آل سے، آپ کے اصحاب سے محبت کرے، ازواج سے محبت کرے، ہر اس شے نال محبت جس دی نال محبت رسول اللہ دی ذات نو ہوئے، جس دا تعلق، جس کی نسبت نبی علیہ السلام دی ذات کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کے حقوق جو ایک حق ہے کہ محبت تو بعد، محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات کا ادب، احترام، اکرام کرے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری۔ اسی طرح ادب و احترام کے ساتھ آپ دے اتے ایمان لے آن دا یا آپ دی نبوت دا ساڑھے اتے حق ہے کہ آپ دی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اگر دنیا جو رہنا ہے تو اطاعت رسول اللہ کی، وہ جنت داخلے دی امید اور خواہش اور چاہت تڑپ موجود ہے تو یاد رکھیے اطاعت رسول، اتباع رسول جنت کے داخلے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ جنت جان دے سارے ذرائع اسباب جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کی سنت کے تابع ہے، اور سنت سے گزر کے آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ جنت جان دا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اتباع تو بعد آپ کا حق ہے کہ ایمان بھی لائے، محبت بھی کرے، ادب احترام بھی کرے، اتباع پیروی بھی کرے، اور اتباع اور پیروی تو بعد آپ دیوتا حق ہے رسول اللہ کا، میرے اور تو عادت، کہ نبی علیہ السلام دی مدد بھی کرے۔ آپ کی مدد فرض ہے، رسول اللہ کی مدد امت پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم۔ اس وقت جتنے اسی افراد اس مسجد موجود ہیں، ہر بندہ اپنے گربان جھانکے کہ ایمان تو بعد، محبت تو بعد جس چیز میرے ہوتے ضروری سی وہ رسول اللہ کی مدد، میں نے رسول اللہ کی مدد کتنی کی ہے۔ مدد کے مختلف انداز نے، مختلف ذرائع اور اسباب نے، میں اور تسا غور کرنا ہے آج دی نشست اور محفل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ جدو ضروری ہے تو پھر ایسا مدد کس حد تک کی تھی؟ صرف ایمان اس وقت تک جنت نہیں لے جائے گا جب تک ایمان کے ساتھ ساتھ حضور کی مدد نہیں ہو۔ ذرا تصور کرے کہ مدد دا کتنا فائدہ ہو۔ نبی علیہ السلام دا چچا ہے ابو طالب، ایمان نہیں لائے، طے شدہ بات، توجہ ہے تو ماشاء گل سمجھ آندی بھی، پنجابی سمجھ آندی بھی، چلو نہ سمجھ آئی تو سیا جو کہ نبی علیہ السلام دی ذات ایمان اسی لے آ چکے، ایسی تو کوئی شک نہیں، لیکن ہر بندہ اپنے گربان جھانکے کہ اس ایمان تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دا، ادب دا، احترام دا، اتباع دا اور ایمان دا جڑا تقاضا سی کہ رسول اللہ کی مدد، وہ کس حد تک میں اور تسی وہ مدد کرنے واسطے تیار، یا اس وقت تک تسا رسول اللہ دی کتنی مدد فرمائی ہے اور کتنی مدد کی تھی، اس دے غور کر۔ ابو طالب آپ دا چچا ہے، ایمان نہیں لائے، لیکن مدد
کرتے رہے، ایمان نہیں لے آئے، مدد کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اس مدد پر حیرانگی، ایمان نہیں لایا چاچا لیکن مدد کر دے۔ یہ کہندہ سی ابو طالب کہ اگر پیغمبر کی طرف کوئی آنکھ اٹھے گی تو آنکھ کاٹ دوں، نکال دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا۔ اور فرمایا کرتے تھے بھتیجے جیسے چاہو بیان کرو، میں آپ کا چاچا آپ کے ساتھ ہوں۔ ایمان نہیں لائے، مدد کی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مدد کا کوئی فائدہ پہنچے گا توڑے چچا قیامت والے دن؟ ایمان تو نہیں لے آئے لیکن مدد کا فائدہ پہنچے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پہ غور کیجئے کہ چچا حالت کفر میں ہے لیکن مدد رسول کتنا بڑا درجہ اور کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے۔ فرمایا ہاں میرے چچا کو میرے ساتھ تعاون اور مدد کا فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جہنم کے اندر سب سے ہلکا ترین عذاب میرے چچا کو ہوگا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا وہ ایمان تو نہیں لا سکے لیکن ساتھ کیا کرتے رہے؟ مدد کرتے رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کتنا ہوگا اور کیسے ہوگا، وہ آپ علماء کرام تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ صرف میرا مدعا جو ہے بات سمجھان کہ مدد رسول کا فائدہ ہو رہا ہے چچا کو جو ایمان نہیں لائے۔ عذاب ہوگا لیکن ہلکا ہوگا، ایمان لے آتے تو مصطفیٰ کے ساتھ جاتے۔ ایمان نہیں لا سکے لیکن مدد کا فائدہ پہنچے گا۔ کتنا ہوگا؟ ہلکا عذاب ہوگا۔ سب سے ہلکا عذاب کافروں میں سے سب سے ہلکا عذاب جہنم کا وہ ابو طالب کو ہوگا، صرف رسول اللہ کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے ایمان بھی نصیب ہو، ساتھ رسول اللہ کی مدد بھی نصیب ہو جائے۔ اس پہ ذرا غور کیجیے۔ نبی علیہ السلام دی سیرت نو پڑھی اور آپ یہ سیرت کا ایک پہلو جو ہے جو میرے اور تواڈے ایمان دا تقاضا ہے، اس تے ذرا چند لمحات توجہ کیجئے کہ میں اور آپ مدد رسول میں کہاں کھڑے۔ کتنی وہ قوم ہے جو آج تک حضور سے مدد مانگ رہی ہے، توجہ ہے ماشاء۔ ایک قوم ہے جڑی رسول اللہ کو مدد مانگ رہی، ایک ہے قوم ہے جڑی حضور دی مدد لی تیار بیٹھی، اور رسول اللہ سے مدد مانگ رہے کہ یا رسول اللہ اسی کرن جو کہ کچھ نہیں، تو تسی کوئی شفقت فرما دو، ساڑی مدد کر دو۔ آج بھی وہ مدد رسول اللہ سے مانگ رہے، حیا نہیں آتا، حضور کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، رسول اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے، بلا رہے۔ تسی حضور دی مدد لے کھڑے ہو جاؤ، پھر قیامت دیکھنا اس مدد دا ملک ہی پہندا ہے۔ پھر حضور جدو موجود ہون گے پھر ویکھنا حضور اس امتی دی کیویں مدد کر دین جڑا دنیا چ حضور دی مدد واسطے کھڑا ہو۔ پھر لذت اور سکون آئے۔ کچھ عرصے دی بات ہے، فیصل آباد شہر جنک جلسہ سی، فکر آخرت عنوان سے، کئی علماء کرام دے، سب کا موضوع یہی تھا، فکر آخرت۔ پتہ نہیں انہوں نے کنے دسیا، میں نے بھی انہیں ایسے موضوع واسطے بلا لیا، با فکر آخرت، با یہ بھی کوئی قبر دی حالت کفیت دسے گا، با کی ہوندہ ہے، پہلی رات کی ہوندہ ہے، دوجی رات کی ہوندہ ہے، تیجی رات کی ہوندہ ہے۔ علماء کرام آندے رہے، بیان فرماندے رہے۔ کسی نے کہا پولیس رات جڑی وہ بڑی باریک ہو سی، وال نہ لو تلوار نہ لو تیز ہو سی، وہ تو بڑا اوکھے لگ ساں، وہ بڑے سانپ ہون گے، بچھو ہون گے، بڑا ڈرایا۔ بندے ڈرے اور سہمے، اور کچھ اثرات تے ہوتے ہیں خطابت گفتگو دے علماء دے۔ آخر تے تقریر میری سی،
میں ویکھیا 12-1 دا ٹائم ہے تے عوام جڑی آخرت سن سن کے ہن بیچاری بالکل ڈرے پین با جے موت آ گئی تو ساڑی خیر نہیں. میں تقریر شروع کی میں آخیا پریشان نہ ہو. علماء کرام نے بہت سارا بیان کیتا اور انہوں نے جڑے بیان کرنے والے علماء سن انہوں جو 1-2-3 سٹیج تے تشریف فرما سن وہ بھی بیٹھے سن بیان فرما کے. میں کہا اے علماء بیٹھے نے جنہ بیان کیتی ہے تے 1-2 چلے گا نے باقی ہے بیٹھے نے جنہ فکر آخرت بیان کی تھی. انہیں کو ایک سوال پوچھنے تو پھر تو گفتگو تو آگے چلانے. میں علماء کرام ہے دسو جڑا تو سارا سن ڈرایا ہے دسو اس میدان معاشرے جس تو ڈراندے رہے ہو وہ تے حضور ہونے یا کوئی نہیں ہونے. ہوں علماء کرام فرمان حضور تو اتھے ہی ہونے. فرمایا پھر ڈراندے کیوں ہو پریشان کیوں کر دے ہو. توجہ ہے ماشاءاللہ. میں پھر کیوں ڈراندے ہو سن کیوں پریشان کر دے ہو جو حضور اتھے ہونے پھر پریشانی کا دی. جیڑا بھی سخت ماحول ہوئے حضور تو اتھے ہی ہونے نا تے حضور دے مدد کرنے والے غلام حضور دے امتی بھی اتھے ہی ہونے. پھر میں کہ سن نہ ڈراؤ جنہ واسطے حضور نے بولنا نہیں انہوں ڈراؤ. ایک تے ہے کہ اہل شرک کہ حضور نے انہوں واسطے بولنا انہوں واسطے بولنا کوئی جنہ دے عقیدے شرک ہویا انہوں واسطے بولنا نہیں تے جنہ دے عمل بدعت ہوئی انہوں واسطے بھی حضور نے بولنا ہے تے فرمانا ہے انہوں نیڑے نہ آن دیو میرے سحقن لمن غیرہ بعد. اہل شرک انہوں واسطے رسول اللہ نے قیامت نو بولنا ہی نہیں تے اہل بدعت نو حضور نے بول کے نیڑے آن دینا ہی نہیں. میں مگر ایسا رہ جانا ہے کی خیال ہے پھر کیڑی پریشانی سانو کا دی پریشانی. تسی نہ پریشان ہوئے کرو تسی میرے حال ویکھو پریشانی دی کوئی ضرورت نہیں. سانو پریشانی کا دی جنہاں دے عقیدے شرک بھی نہیں تے عمل پریشانی کوئی نہیں. پھر حضور اتھے ہی ہونا ہے. باقی ساڑھے گناہ ہی ہون گے نا تے حضور اتھے ہی ہونا ہے. مشرکاں واسطے حضور نے فرمانا کچھ نہیں تے بیتیاں نے حضور نے نیڑے آن نہیں دینا مگر گناہ گار تے توحید پرست رہ جاڑے. گناہ گار تے توحید آلے گناہ گار تے پھر حضور نے بولنا ہے جدو حضور نے اتنے ہونا ہے جیڑے بھی باریک ہوئے پل سرات. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. جدو حضور نے ہونا ہے تو پھر کوئی پریشانی دی لوڑ نہیں. تسی بڑے مطمئن ہو کے بیٹھو پریشان نہیں ہونا. کم از کم جدو میری تقریر درس ہو مطمئن ہو کے بیٹھے کرو بس سان کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہاں کوئی پریشانی نہیں کیونکہ شرک ایسا کرنا نہیں انشاءاللہ. آج تک کیتا نہیں سان کو مشرک آندہ نہیں تی اسی مشرک ہے نہیں تی شرک ایسے کدی کیتا نہیں بدعت دے اسی کدو نیڑے لنگے نہیں تے جیڑی بھی قیامت اللہ دن اوکھے مرائل ہون حضور بھی اتھے ہی ہونا ہے انشاءاللہ. کی خیال ہے اللہم رب دعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ. رسول اللہ اتھے ہی ہونا ہے انشاءاللہ. بس تسی صرف کوشش کرنی ہے کہ حضور دی مدد واسطے ہر ویلے کھڑے رہنا. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مدد ضرورت پہ گئی دوپہر دا وقت حدیث البخاری اندر جبریل آ گئے. فرمایا محبوب جی اللہ تعالیٰ تنہیں اجازت دیندہ حکم دیندہ ہے کہ تسی ہجرت کر جاؤ مکہ سے مدینہ کی طرف. حضور تیار ہوئے دوپہر دا وقت ہے صحیح البخاری دی حدیث ہے. حضور اپنے گھر پاک چو نکلیں ہجرت دے ارادے ہجرت دی خواہش ہجرت واسطے. ہن ضرورت ہے حضور نو سفر ہم سفر دی دوست دی پیارے دی جڑا جان دی فکر نہ کرے تے حضور نال چل پاوے.
حضور نو ضرورت مدد دی اس وقت رسول اللہ نو ضرورت سی سینکڑوں صحابہ نے نظر انتخاب سیدنا عمر بھی آئے ہوئے تھے، عثمان بھی تھے، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی بھی تھے، لیکن نظر انتخاب جس پہ پڑی وہ صدیق تھے۔ کون مدد کرے اب؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر دے وقت اپنے گھر چو باہر تشریف لے آئے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے دوروں میرے باپ صدیق نے ویکھیا ہے تے فرما دیا نے کوئی دن ایسا ساڑی زندگی چ آئے ہی نہیں۔ اماں جی عائشہ دی بات سنو، آپ فرما دیا نے میری زندگی اندر میرے ہوش تو بعد کوئی دن ایسا میری زندگی اندر آئے ہی نہیں کہ کوئی دن چڑے ہوئے تے محبوب ساڑھے گھر تشریف نہ لے آئے ہون۔ ہر روز حضور صدیق کے گھر آتے تھے بلا ناغا انہوں ثابت کرنا ہے جڑا رافضی ہوئے، تسلسل اسا ثابت کرنا ہے کہ کوئی دن ایسا حضور کی زندگی میں نبوت کے اعلان کے بعد آیا ہی نہیں کہ صدیق کے گھر حضور تشریف نہ لائے ہو، یا وہ سفر میں ہوں گے یا وہ تکلیف میں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ حضور صدیق کے گھر نہ آئے ہوں، حضور مدینہ میں ہوں یا مکہ مکرمہ میں ہوں، سفر نہ ہو اور کوئی بیماری تکلیف نہ ہو، حضور ہر روز صدیق کے گھر تشریف لاتے تھے۔ تم صدیق جب حضور روزانہ تشریف لاتے تھے، میں دسو پھر اسی اس نال پیار کیوں نہ کری یہ دے گھر حضور روزانہ تشریف لاتے تھے، تے تسی پھر صدیق نو گالیاں دے ہوتے سانا کو چپ کرو، تے نہیں ہو، دو چیزیں کٹھیاں تو نہیں ہو سکتی نا یاسر۔ اور اس وقت تک ہم باز نہیں آئیں گے جب تک صدیق پر بولنے والے آوازیں کسنے والے بند نہیں ہوں گے۔ ہم میدان میں رہیں گے اور میدان میں ہیں اور رہیں گے، اور انشاءاللہ صدیق کے دشمن کو قانون بنوا کے الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ۔ صدیق کی حرمت محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ اس واسطے تسی جڑا نا مہربانی کیتا کرو، جڑا تسی سپورٹ کر دیو نا ایس نو جڑا جنوں نو سپورٹ کر دیو، جڑا توڑے کول گزرے سی پچھلے دن خان، ہاں دوبارہ نہیں توبہ کرنی اللہ کو، توبہ کرنی اللہ کو، توبہ کرنی۔ پتہ ہے اب انہوں نے اعتماد دا ووٹ چاہیے، پرویز اللہ کی چاہیے اعتماد دا ووٹ۔ ایک رکن زنانی اس آگیا میں اعتماد دا ووٹ نہیں دینا، ایک عورت خاتون پنجاب اسمبلی چ ایم پی اے خاتون ہے، اس آگیا میں ووٹ پرویز نو نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ اس آگیا اس پچھلے دور جدوں یہ سپیکر آئی انہیں صحابہ دے ناموس دا قانون بنوان دی کوشش کی تھی، میں ووٹ نہیں دینا۔ وہ مجلس وحدت المسلمین دے کوٹے چھوں عمران خان بنائی ایم پی اے، کوٹا شیعہ دے کوٹے چھوں انہوں بنایا اس ایم پی، وہ میں ووٹ نہیں دینا اس نو، انہیں ناموس صحابہ بل لے آندہ اسمبلی چ، تو انہوں بنایا کیسا ہی وحدت المسلمین دا اتحاد کیا دے نال ہر دھرنے دا خرچہ اسے جمع دیتا ہے، پورا ایران خرچ کرتا رہے۔ ہم کل بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ یہ چاندے نبا اساں اتھے مکہ مکرمہ تے مدینہ پاک تے قبضہ کرنا ہے ایران، جہاں سے قبضہ کرنا تے قبضہ کر کے پتہ کی کرنا ہے، اکو مشن پڑھیے حیات القلوب وغیرہ کہ اساں مدینہ جا کے صدیق نو حضور تو جدا کرنا ہے، روضہ رسول دے وچوں صدیق نو باہر کرنا ہے۔ انہاں اتھے نہیں پچن دیا صدیق حضور نال کیوں لیٹے آئے تھے، اس واسطے سارا یمن تے سارا
لوگ مل کے ایران، یمن، یہ سعودی عرب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے انہی کو پشت پناہی کرنے والے ہیں اور اسی گروہ میں ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی، اب یہ ہے، دوسرا نام ہے اس جماعت کا، یہ دوسرا نام ہے۔ اس لیے ہم اس گروہ کے ساتھ رہتے ہیں جو سعودی عرب کے لیے کھڑا رہے۔ سعودی عرب کے حکمران مکہ مدینہ کی باڑ ہم سمجھتے ہیں، باڑ بس جی میں ہوتے نا چار دیواری گھر دی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران باڑ ہے، اگر یہ نہ رہے تو یہ ظالم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم انشاءاللہ مدینہ امت کی حفاظت کرنے کی حق ادا کریں، ہم کھڑے ہیں حضور کی مدد کے لیے انشاءاللہ، صدیق کی مدد کے لیے۔ صدیق لے کے جا رہا ہے تمہارے رسول کو، تو ہمارا حق نہیں ہے کہ اپنے محسن کا احترام کریں، جو ہمارے رسول کو، ہمارے محبوب کو، ہمارے پیشوا کو، ہمارے رہبر کو، ہمارے رہنما کو، جانتے ہو یہ جمادی الثانی ہے صدیق کا مہینہ، وہ ہمارے رہبر رہنما کی حفاظت کریں، نگرانی کریں، چوکیداری کریں، سنبھالیں، اور ہم صدیق کی قبر کو اکھیڑنے والوں کے ساتھ تعاون کریں۔ نہ یہ ہوا ہے اور نہ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا ہر قدم انشاءاللہ حرمین کی حفاظت کے لیے رہے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، غور کیجئے، گل چتھیندی ہے، غور کریندہ ہے، سمجھیندی ہے گل، جذبات ہمیں نہیں آج ویندہ۔ کہیں آج کل وہ میڈیا تے چڑھے ہوئے نے، عمران خان دی حمایت والے چھوکرے اہل حدیث نوجوان نئے نئے، اپنی تحریر زبانیں بند کرے۔ جو حرمین کے لیے مخلص نہیں ہے، ہم اس کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ تم جا کے ایران کے جتھے میں شامل ہونا چاہتے ہو اور ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو، اور وحدت المسلمین جیسی دہشت گرد اور بری تنظیم جس نے ایران کے کاز کے لیے یہاں کام کیا، اس کو تم وہ سپورٹ کرو اور ووٹ دو اور اس کو ساتھ میں لاؤ، اور ہم سے توقع رکھو ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں جو صدیق کو اسلام آباد میں کافر کہہ گئے۔ نعوذ باللہ، وَمَن يُطِعِ، ناراض نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں پہلے میں نے ذرا سوچ کے نا مشورہ کر کے بلا لیا کرو، ہاں پہلے سوچیندہ مشیندہ ساڑی مسجد دا ساڑے جماعت دا کی ماحول ہے، وہ دے مطابق پھر مولوی نو ایڈجسٹ کریندہ با فلانے نسی بلا لئی، تو جو ان غلطی کر بیٹھے ہو تو ہون پچانا تو سو پچا لو گے ماشاءاللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اگے کیے یہ انہوں اٹھانا چاہتے نالوں جیڑا قرآن جڑے حضور نال، من النبیین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر دے وقت ہجرت حکم ہویا ہے، گھر چو باہر نکلے، دوپہر ویلے سوائے صدیق دے اندھیرا پورے مکے چ، کوئی نہیں گھر نظر آ رہا، کہاں جائیں سوائے صدیق۔ حضور کو مکے میں کوئی نظر نہیں آیا سوائے صدیق کے۔ کس کے گھر جاؤں اس وقت؟ 100 اونٹ انعام لگ چکا ہے پیغمبر کو، جو نعوذ باللہ شہید کر کے سر مبارک قلم کر کے نعوذ باللہ لائے۔ میں کس کے گھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ حضور اپنے گھر سے باہر نکل چکے، ہجرت کا فیصلہ ہو چکا۔ بتلاؤ کون سا گھر تھا جو حضور کی پناہ تھا؟ وہ صدیق کا گھر ہے۔ سب سے مشکل ترین یہ سفر ہے۔ سیدنا صدیق کا 100 اونٹ انعام بعد میں لگا ہے جب صدیق محمد کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ حضور چل پہ سوائے صدیق دے گھر کو نہیں نظر آیا۔ ہم تو سارے صحابہ کے ساتھ محبت ادب احترام کرنے والے لوگ ہیں، سب سے عقیدت محبت ہے،
سنیے نبی علیہ السلام کو ایک ہی گھر کس کا ہے؟ وہ صدیق ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس ٹائم کدے حضور ساڑھے گھر تشریف نہ لائے، خلاف معمول ہمارے گھر کی طرف چلتے ہوئے نظر آئے۔ صدیق نے فرمایا اللہ رحمت کرے، محبوب تشریف لا رہے ہیں اور خلاف روایت، خلاف روٹین روایت تشریف لا رہے، اس وقت کبھی آئے نہیں، آ رہے حضور تشریف لائے۔ فرمایا محبوب خیر تو ہے اس وقت؟ فرمایا ہاں ابو بکر، گھر دے ذرا جیاں نو ذرا سائڈ تے کرو، وکھریاں کرو، میں خاص طور نہ گل کرنا چاہنا۔ فرمایا انما ہم اہلک، یا رسول اللہ یہ سارے تواڈا ہی وفادار نے، سارا میرا گھرانہ محمد وفادار ہے، سارا دے سامنے گل کرو۔ فرمایا نہیں راز دی گل ہے۔ فرمایا راز دا مطلب ہے کہ میرے گھر والے نہیں دسنا یا باہر گل نہ پہنچے۔ فرمایا نہیں باہر نہ پہنچے۔ فرمایا محبوب سارے دے سامنے کرو، صدیق کا سارا خون محمد کو وفادار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما ہو مالک، یہ تمہارے گھر والے ہیں، یہ تمہارے ہی ہیں، بتائیے یا رسول اللہ، سب کے سامنے بتائیے۔ فرمایا مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ صدیق فوری رو پڑے، پھر میرا کیا بنے گا؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا ہو؟ یہ ہے وہ حضور کی مدد جو امت پر فرض ہے۔ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہو، احسان نہیں کرتے، یہ حضور کی مدد تم پہ فرض ہے۔ یہ رسول اللہ کی مدد ہو رہی ہے، مساجد کو کھڑا کرنا، مدارس کو کھڑا کرنا، طلباء کو کھڑا کرنا، علماء کو کھڑا کرنا، دین کے قیام کے لیے کوشش کرنا، مال سے، جان سے، وقت سے، یہ رسول اللہ کی مدد ہے۔ یہ فرض ہے آپ پر۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے حکم، میرا کیا بنے گا؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے تینوں میرا ساتھی بنایا۔ امی عائشہ فرماتے روندے روندے صدیق ہنس پہ، مسکرا پہ۔ فرماتے میں پہلے دن پتہ چلتا ہے بندہ روندے روندے بھی ہنس پہ۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نال جا سا؟ فرمایا ہاں تسی جا سو۔ سارا سفر ہجرت پڑیے، قدم قدم صدیق محمد کی مدد کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار ثور میں 3 راتیں گزاری، ساتھ صدیق ہے۔ جو راشن آیا ہے 3 دن کھانے کے لیے، وہ گھر سے سارا راشن صدیق کا ہے۔ جس سواری نے یہاں پہنچایا ہے وہ سواری صدیق کے گھر کی ہے۔ فرمادن میں 2 جڑا اونٹ رکھے ہویا سی نا ہجرت واسطے، امکان سی کہ اجازت ملے میں انہوں وکھرا چارہ پاندہ سا۔ یہ او سواری ہے جڑی کسے اچانک حضور نو حکم ہوئے، اشارہ ہوئے تے باہر جانا پوے، میں سواری نو وکھرا چارہ پاندہ سا اس اونٹ نو کہ میں محمد کے لیے پال رہا ہوں۔ جڑا ہر ویلے سواری حضور کی مدد کے لیے تیار رکھے، تو اس نو گالی دے تو دے خلاف قانون ہی، اس کے حق میں قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ جڑا مرضی جو صدیق کو کہے، برا کہے، قانون ہی کوئی نہیں ہے ملک میں۔ عجیب بات ہے، یہاں قانون کیا ہے کہ محمد علی جناح کو بانی پاکستان کو برا کہو گے 7 سال قید ہے، علامہ اقبال مفکر پاکستان کو برا کہو گے تو 7 سال قید ہے، کسی جرنل کے خلاف بولو گے تو قید موجود ہے، سزا موجود ہے، بس نہیں موجود تو صدیق کے لیے نہیں، نہ سیدنا عمر کے لیے، نہ سیدنا عثمان کے لیے، نہ شیر خدا کے لیے، اصحاب رسول کے لیے یہاں سزا کوئی نہیں ہے۔ جو جس کا جی چاہے وہ کہتا رہے، جو کہتا ہے لکھتا ہے تو لکھے، کہتا ہے تو کہتا رہے، یہاں کوئی سزا نہیں ہے۔ اس امت کے عظیم سیاستدان اور صحابی رسول کاتب وحی خال المسلمین خال المؤمنین حضرت امیر معاویہ کے لیے کوئی نہیں، جس کا جو جی چاہے وہ کہتا پھر رہا ہے۔ لیکن اب فضا انشاءاللہ ملک کی بدل رہی ہے انشاءاللہ۔ صدیق و صحابہ کے پروانے انشاءاللہ زندہ ہیں اور زندہ ہو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہوشیار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم توہین نہیں ہونے دیں گے۔
کیا خیال ہے؟ سیدنا صدیق سفر مشکل ترین سفر میں ساتھ صدیق جا رہے تو میرا لفظ کیڑا سی موجودہ مدد رسول اللہ تنصروا توجہ ہے اللہ تنصروا فقد نصر اللہ اللہ تنصروا فقد نصر اللہ فرمایا اللہ تنصروا فقد نصر اللہ اگر تسی حضور دی مدد نہ کرو گے تو کون مدد کرے گا اللہ تنصروا فقد نصر اللہ یا اللہ تسی کیوں مدد کرو گے فرما اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اللہ فرماندہ ہے جے تسی سارے اہل ایمان حضور دی مدد نہیں کرو گے تو کون کرے گا اونچی بولو کون کرے گا اللہ یا اللہ تسی پھر اس ماحول اندر کیوں مدد فرماؤ گے ذریعہ کنوں بناؤ گے سبب کنوں بناؤ گے فرما اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا اس آیت دا خلاصہ مفہوم کو جس طرح بننا ہے کہ اے ایمان والے ہو جے تسا میرے رسول دی مدد تو رخ موڑ بھی لیا سن لو اللہ مدد کرے گا یا اللہ تسی کیویں مدد کرو گے فرمایا اذ یقول لصاحبی فرمایا میں مدد کراں گا کیونکہ میرے نبی دا صدیق موجود ہے میں صدیق کے ذریعے اپنے رسول کی مدد کروں گا صدیق نے حضور کی ذات کی مدد کا حق ادا نہیں کیا ساتھ رہے اگلے دن ابو جہل تلاش کرتے کرتے جدو نبی علیہ السلام اپنے گھر اندر موجود نہیں صدیق کے گھر آ گئے ابو جہل اس کے ساتھی سیدھا گئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب حضور وہاں موجود نہیں تھے حضور اپنے گھر میں موجود نہیں تھے ان کے بستر پہ حضور موجود نہیں تھے کون تھا اونچی بولو کون تھے حضور کے بستر پہ علی پاک سارے رل کے گجرال دے سارے رل کے کٹ لیا ہو کہ علی پاک حضور کے بستر پہ آئے میں تو منہ منگا انعام دے سا یہ علی پاک کو یہاں کیوں سلایا گیا اس چارپائی پر حضور کی چارپائی پر کہ حضور صدیق کے گھر گئے تو سانو کون نہیں سمجھ آنی تو ان کے 11-12 بجے سمجھ آسی میری گال حضور گئے صدیق کے گھر اب رافضیوں کو چاہیے تھا صدیق کو تو برداشت نہیں ہو رہا رافضیوں کو تو انہوں نے کہا حضرت علی کے گھر جانا چاہیے تھا حضور گیا نہیں تو اب کیا کریں انہوں نے کہا علی پاک کو وہاں سے اپنے گھر سے اٹھا کے حضور کے گھر چرپائی پہ سلا دو تاکہ ہم کہیں کہ علی پاک کو یہاں لٹایا ہوا تھا لے آؤ وہ روایتیں ساری کٹھی کر کے کب علی حضور کے بستر پہ ہجرت والی رات لیٹے تھے یہ صرف بغض صدیق میں ہو رہا ہے سب کچھ امانتے میں بھی مانتا ہوں علی پاک کے حوالے کی تھی بستر پہ نہیں سلایا روایت ساری کاٹ کے لے آؤ نا علماء تسی تے پڑھے لکھے ہو گجران لیتے اونجی آندے بندن شرم آندی ایڈے محدثین موجود نے تھے علماء کرام نے فرماؤ بس ساری چیزاں کاٹ کے تے رجال سارے وے کے چھان پھٹک کے دسو با حضرت علی پاک نو حضور نے کیوں بلایا تے کیوں سوایا بستر پہ وہ بیان گا علی پاک نو حضور نے نہیں سوایا اینا رافضیاں پاکستانیوں سوایا ہے انہوں نے اٹھایا ہے حضرت علی پاک کو اٹھائیں اور یہاں لے جائیں یہ پوری باتیں بیان کر کے وہاں لے گئے ہاں علی پاک کا بستر پہ لیٹنا صحیح حدیث سے سند سے ثابت ہو میرا علی میرا ایمان ہے میری محبت ہے میری عقیدت ہے میرا پیار ہے ہمارا کوئی بندہ اس وقت مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک سینہ علی سے محبت نہ کرے ثابت تو نا علی پاک کے لیے ثابت ہے من کن تو مولا ہو فعلی و مولا
جو محبت مصطفیٰ سے کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ علی پاک کی ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ جو شان علی ہے اس ان دسن پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، سن رکھو بلاؤ کسی چوک چورائے ہم شان علی بیان کرے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا۔ تائیں تو میں کیا کرنا کہ جدوں خیبر دے موقع تے حضرت علی پاک دی اکھاں نو تکلیف ہوئی آئی تو حضور نے کی لایا تے اکھاں ٹھیک ہو گئی حضرت علی دی تے ساڑھے آگے حضرت علی دی اکھاں ٹھیک ہو گئی، صدیق نو بھی کدے نہ کدے لعاب لگنا چاہیے۔ انہیں پھر جھوٹی روایت گھڑی حضرت علی کے پیروں پر ایڑیوں پر حضور نے لعاب لگایا۔ جھوٹ بولتے ہو یہ تو، صدیق کی ایڑیوں پہ حضور نے لعاب لگایا غار ثور میں، جھوٹ بولتے ہو تو۔ سیدنا صدیق کی ایڑیوں پہ حضور نے لعاب نہیں لگایا، کوئی بات ثابت نہیں۔ انہوں نے دے غصے وچ رافضیاں دے غصے وچ انہاں روایت گھڑ لئی، پر تسی گھڑ سکتے ہو تو اسی تواڈے کو پیچھے رہنا۔ وہ علی کا مقام ہے، بس جو علی کے لیے وہ علی کے لیے بیان کرے، جو صدیق کے لیے وہ صدیق کے لیے بیان کرے۔ ہاں اہل سنت اہل حدیث تقابل نہیں کرتے، جب ہم نبیوں کے درمیان نہیں کرتے تو صحابہ کے درمیان کیسے کریں؟ جب صدیق کا کھولے چیپٹر باب کھولے صدیق کے لیے بیان کریں، جب چیپٹر سیدنا علی کا کھولے تو علی پاک کی شان بیان کریں، جب سیدنا عمر عثمان کا ذکر خیر ہو تو ان کی فضیلت بیان کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، توجہ ہے ماشاءاللہ، سیدنا صدیق کیڑی جات تو صدیق حضور تو جدا ہو سکتا ہے؟ کہاں یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ تو فرمایا کرتے تھے نبی اور صدیق جوڑ کے بیان کرتے تھے کہ نبی صدیق سے جدا نہیں ہے، صدیق کبھی مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ سنیے ذرا غور کیجئے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تشریف لے گئے۔ کون ہے جو حضور کی مدد کے لیے کھڑا ہو؟ سارے صحابہ پریشانی اندر، غام اندر، پریشانی اندر، کوئی فرما رہے حضور وفات نہیں پائے، واللہ ما مات رسول اللہ۔ کون سنبھالے حضور کے دین کو؟ یہی ہے مدد دین کی، یہی مدد ہے مصطفیٰ کی۔ صدیق ہی کھڑے ہوئے، فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، پھر قرآن پاک آیات پڑھی آنے فرمایا انکا میت و انہم میتون، پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے، حضور علیہ السلام دے دین دی مدد رسول اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آواش دے اندر عقیدہ بنائیے، ہوش آواش دے اندر صدیق دا پہلا نمبر کی خیال ہے؟ دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، علی پاک دا چوتھا نمبر ہے، چوتھا نمبر نہیں پہلا نمبر ہے مست کلندر ہے۔ دم دم مست کلندر یعنی جڑا مست ہوئے، بے ہوشی اندر ہوئے، نشے اندر ہوئے، ملنگ بیمان، اس دے عقید ہے کہ پہلا نمبر وہ حضرت علی حضرت صدیق دا نمبر کٹنے کی کوشش کرنا ہے۔ ذرا تسی جا کے ہوش آواش دے اندر کہو ہوش آواش دے اندر صدیق دا پہلا نہیں، اینج نہیں، رال کے مل کے اونچی آواز نہ بھر آواز جائے، ہوش آواش دے اندر صدیق دا، ہوش آواش دے اندر صدیق دا،
ہوش آواز دے اندر صدیق دا میں پروگرام ایک بنا رہا ہوں بازان جی کی جملہ سے بھی بتانا جی کوشش کریے تھوڑا کی بس سارا جو بتا لیا ہے اچھا چلو رہن دینے اذان دیون تو بعد آخر تک رہا بتا لیا سمی اشہد ان امیر المومنین کی خیال ہے وامام المتقین وقاتل المشرکین صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل اصل اذان تو بعد شروع کر دئیے اونج نہیں رک دے تو پھر اینج روکن کی کوشش کریے کوئی تو کرنا پینا ہے انہیں وچکار پایا اسی یا پہلے شروع کر دینا یا آخر شروع کرنا اگے پیچھے سان کسے کہن نہیں دینا نا سپیکر اذان ہی لگا ہوندہ ہے تو باہر علیہ لاؤڈ سپیکر لگا ہوئے تو موقع نو غنیمت سمجھنا چاہیے ہوش آواز دے اندر صدیق دا ہوش آواز دے اندر صدیق دا صدیق دا پہلا نمبر طلبائے کرام میرا پیار محبت نال ہوش آواز دے اندر صدیق دا ہاں صدیق دا پہلا نمبر ہوش آواز دے اندر صدیق دا پہلا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماؤئے فرمایا آپ دے پاس صحابہ کرام آئے اے امیر المومنین ابو بکر خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہے جدہ بندہ خلیفہ ہوئے نا بندہ او دا خلیفہ ہوندہ حضور دا خلیفہ کون ہے صدیق دا خلیفہ سیدنا عمر دا خلیفہ سیدنا عثمان دا خلیفہ کون این ترتیب رکھا کرو کوئی این ترتیب بناؤ نا تھوڑی تکلیف بھی ہوئے حضور دا خلیفہ کون کچھ بولی حضور دا خلیفہ کون صدیق دا خلیفہ کون عمر دا خلیفہ کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ امام مظلوم سیدنا عثمان دا خلیفہ کون سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عثمان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پیار محبت عقیدت نال صحابہ کرام دے نام زندگی لا دیو صحابہ کرام دے نام دن رات لگا دو ذرا ہوش آواز دے اندر صدیق دا ہوش آواز دے اندر صدیق دا پہلا نمبر ہوش آواز دے اندر صدیق دا پہلا نمبر اونچی بولیے صدیق دا میرے توڑے محبوب علیہ السلام وفات پاک تو بعد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے پاس اصحاب رسول آئے فرمایا امیر المومنین اسی سوارز لے کے آئے مدینہ پاک دے حالات ہو سکتا ہے کچھ تبدیل ہو جانا دور دنیا تو گئے چند ایام گزرے نے لہذا جناب ایک دن دو دن حضور علیہ السلام دی تدفین پانو 2 دن ہو چکے نے آپ سوار نو وفات پائیے بدھ اور جمعرات دی درمیانی رات آپ نے قبر مبارک اندر مدفون ہوئے 2 دن گزرے حضور دے دفن پاک تو بعد حضرت صدیق نے فرمایا حالات ذرا نارمل معاملہ جناب اپنے مقام تے آن بلاؤ ساتھیانو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بلایا جائے اور اسامہ دے نال تجویز کردہ تشکیل کردہ لشکر جتنا حضور نے ترتیب دیتا سی وہ سارا بلایا جائے سارا لشکر تیار ہوا صحابہ کرام آئے حضور نو دنیا تو گئے آپ دی دفن پاک نو 2 دن ہوئے نے حج مدینہ خالی نہ کرو کون ہے جو رسول اللہ دی مدد کرے یہ دین دی ضرورت پہ جائے اسلام نو ضرورت پہ جائے یہ مسلک نو منہج نو ضرورت پہ جائے اس ویلے کیڑا بندہ جڑا مدد واسطے کھڑا ہوندا ہے ذرا توجہ فرمائیے حضرت صدیق دے کول صاحب آئے ہجے حالات نارمل نہیں ہجے لوگ کہیں قبائل مرتد ہو رہے ہیں لہذا مدینے اندر خطرات نے حضور دنیا تو تشریف لے گئے نے کچھ دن ٹھہر جائے لشکر اسامہ نہ بھیجیے صدیق نے فرمایا کہ میں روکاں اس لشکر نو صدیق تیرے سوا کون سنبھال سکتا سی صدیق تو علاوہ کون فہم و فراست گہرائی اس مقام تے کون جا سکتا ہے کون پہنچ سکتا ہے
فرمایا اس لشکر نو کیویں روکا جنہوں حضور روانہ فرما چکے سن میں کیویں روکا؟ فرمایا اچھا اس طرح روک نہیں سکتے، اس طرح فرماؤ کہ امیر لشکر تبدیل کر دو۔ صدیق نے فرمایا کیویں تبدیل کراں جنہوں مصطفیٰ بنا چکے سن؟ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرما جس لشکر نو مصطفیٰ روانہ فرما چکے میں کیویں روک لاواں؟ جنہوں امیر حضور بنا چکے میں کیویں اس نو ہٹا دیواں منصب عہدے تو؟ امیر بھی وہی رہے گا، لشکر بھی روانہ ہوئے گا۔ پھر صحابہ اکرام آئے، کہنے لگے امیر المومنین وہ لشکر تو چلا گیا، اب سنا ہے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، یہ ادوں دے شروع ہوئے نا، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہودیوں کا بڑا پرانا معاملہ ہے۔ تم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، میں تو یہودی سمجھتا ہوں۔ تم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، اللہ کی قسم میں یہودی سمجھتا ہوں۔ تم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، میں اللہ کی قسم یہودی سمجھتا ہوں۔ اور دسو اللہ کی قسم اس امت کے وہ یہودی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو نہیں سمجھا، صحابہ کو نہیں مانا۔ آئے نا کہ لوگ زکوٰۃ مانین آج تک اس مذہب پر اتنا پختہ گروہ، تسی اللہ دی زمین تو من کو دکھاؤ ساری بزدلی توڑے دی پیدا ہونی سی، اس وقت سے لے کر آج تک اس بات کے انکاری ہے کہ ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق تو نہیں دیتی، پھر سیدنا عمر نے نہیں دیتی، مارے گئے لیکن نسلہ ہجے تک وہ نہ دیاں انجی قائم ہیں، بندے مارے گئے لیکن نسلہ پہ جو چھوڑ گئے، عقیدہ چھوڑ گئے کہ صدیق دے منن ڈالن زکوٰۃ نہ دے۔ وہ آج تک نہیں دیتے حکومت کو زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں ایسا زکوٰۃ دیونی نہیں، وہ ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے جو کر دیں اس تے لان دیں، تو تسی اپنی زکوٰۃ روک روک کے بیٹھے ہو، تسی خدمت خلق کوئی ٹکے لوائی پھردا ہے، کوئی ہسپتال بنائی پھردا ہے، تسی ٹکے لاؤ یرکان دے، ہسپتال بناؤ، تسی ڈسپینسریاں بناؤ تے چلاؤ تے خدمت کرو، تے او اپنے کمشنر بنان تے اے سی بنان تے پرتھی کران تے مضبوط کرن مذہب نو تے عقیدے نو۔ تسی اسی جی سارے دے سانجے ہاں، اسی تے اہل حدیث اپنے آپ نو کھوان دی نہیں، اسی تو مسلمان ہاں، شکل ویکھ مسلمانہ دی، جڑے مسلمان اسی ہن اہل حدیث کوئی نہ، اسی مسلمان ہو گئے۔ میں کہ تسی نویں مسلمان جام پے ہو، امام بخاری تے اہل حدیث مسلمان آئی، امام مسلم تے اہل حدیث کہلواتے تھے، امام نسائی ترمذی ابن ماجہ تو اہل حدیث مسلمان تھے، ابن تیمیہ تو اہل حدیث مسلمان تھے، تسی نویں مسلمان جمے ہو کہ اہل حدیث نہیں اکھوانا، سی مسلمان ہاں۔ مسلمانوں کا ایک ہی گروہ اللہ کی زمین پر حق پر قائم ہے جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں جی وہ فلاں جڑا ہے نا جی وہ نہ اہل حدیث نہیں استعمال کردا، اونج اہل حدیث ہی کر چھڑدا، میں کہ اونج اہل حدیث نہیں کردا، ہمیں ایسے اہل حدیث نہیں چاہیے جو ہوں اہل حدیث اور کلوائیں نہ اہل حدیث، جڑا اہل حدیث کلوانا نہیں چاہیے تھے اونج بڑھنا چاہیے تھا، پھر بڑھن دی کیڑی لوڑ ہے جے کلوانا نہیں تھا۔ ہاں تو جانا میں عبدالرحمن پر میں عبدالرحمن آکھے کوئی نہ، تو عبدالرحمن کہا تھا جی تین عبدالرحمن کہنا کوئی نہیں، تیری پہچان کیا ہے، تو کون سا مسلم ہے، مسلمان کون؟ سارے تو مسلمان ہے، تو کیڑا مسلم ہے، کوئی پہچان تو دس، کوئی تمیز تے دس، پتہ چلے تو اہل سنت ہے تو کون ہے۔ سنیے پیر عبدالقادر جیلانی کتنے سو سال پہلے لکھ گئے کہ اہل سنت کا ایک ہی گروہ ہے جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات ہے، یہ بیماری پرانی ہے، ایسا اہل حدیث نہیں کہلوانا۔ سن لو حدیثوں لکھ لو، بات زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ لکھ لو، جیڑا بندہ تو کہے نا میں ہاں اہل حدیث لیکن کہلوانا نہیں چاہیے تھا، لکھ لے وے، وہ آج گمراہ نہیں تو کل ضرور ہو کے رہے۔ ڈرتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ لکھو اونچی آواز سے اور بڑے جلی الفاظ سے لکھو،
اپنے آپ کو اہل حدیث، ماتھے پہ لکھو اہل حدیث، سینے تے بیج لا کے جاؤ میں اہل حدیث جا رہا، پتہ لگے میں اہل حدیث جا رہا ہے۔ وہ کمپنی دے لا لیندے ہو پڑھنا تو اللہ دی قسم ہے، فوڈ پانڈے والے چنگے وہ پیچھے لائی ودے ہوندے اپنا بیج، اے ہاں KFC والے بنا ہندو کے دا فوٹو بھی لائی ودے ہوندے، ہندو کے دا یہودی دا KFC والا وہ بابے دا فوٹو جڑا یہودی او دا لائی پھر دے ہوندے، وہ بھی لکھ دین بھائی KFC دا تے ہے جناب میکڈونلڈ دا تے فلان دا تے فلان دا، وہ بھی اپنی وردی پا کے بیٹھ، تسی وردی لائی بیٹھے ہو اپنی، تسی آندو اہل حدیث نہیں کلوانا، فوجی ہوئے تو فوجی نہ کلوائے، پولیس والا ہوئے تو پولیس والی وردی پا لینا، فوجی والی وردی پا لینا، اے چوکیدار رکھ لو باہر، گارڈ رکھ لو کمپنی دے، وہ بھی اپنی وردی گارڈ والی پا کے بیٹھے ہوندے، ایک تسی یہ رہ گئے ہو اوارے، اسی اہل حدیث نہیں کہلانا۔ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمیں ناز ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، کہاں کریں مسجد پہ لکھا کریں، چوکوں پہ لکھے گئے، دکانوں پہ لکھے گئے اہل حدیث، تک شرم آوے تھلے دھوکہ نہ کرو، وہ تو اہل حدیث لکھیا، پہچان لکھو اپنی، ہاں تو جان میں فلان دا پتر لیکن میں اپنے پیو دا نام نہیں دسوں، کی خیال ہے؟ ہاں کیڑا ایک جگہ دے کوئی الیکشن ہوندہ پہ آئی، وہ کیڑے جماعت دا کیویں دا الیکشن ہے یہ تو نہیں دسوں، الیکشن ہوندہ پہ آئی تھی، انہیں ایک نا بندہ وچ پان دا شامل کرن دا، اور او دا ووٹ کون ہے وہ وچ پان، او دا نام انہوں کہا تو اے دسنا، جدو اندر ووٹ پان گیا انہوں کہا تیرا نام کی، اس آکے با میرا اے نام جڑا وہ لسٹ لکھا، اس آکے میرا اے نام ہے، اس آکے تیرا ابے دا نام کی، انہوں یاد کو نہیں بجے دا میں ووٹ پانا وہ دا ابے دا نام کی، آندھا وہ رہن دو تسی، میرا نام جو ہے تسی پوچھ لو، اس آکے با تیرے ابے دا کی، اس آکے میں نہیں دس دا بھائی ابے دا نام، اس آکے کوئی وجہ، اس آکے کوئی وجہ ہو سی، نہ دس دا ابے دا نام، وہ نہ دس بابا دا نام نہ بدل دا، کوئی وجہ ہو سی، نہ رکھ دا اہل حدیث جانے کیوں جانے کوئی وجہ ہو سی، تیری وجہ ہو، تیری وجہ انشاءاللہ ساری نکلن گئی ہیں، قوم گربان پکڑے گی انشاءاللہ، وقت آئے گا اہل حدیث چمک رہے ہیں اور چمکتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی لفظ کے ساتھ چمکیں گے، اسی لفظ کے ساتھ آئیں گے، اسی لفظ کے ساتھ غالب آئیں گے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ جماعتیں بڑھائی پھر دیں لفظ اہل حدیث نہ ہو، لفظ اہل حدیث تسی کڈو، ویکھو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کیویں کڈدا ہے انشاءاللہ۔ اللہ دی قسم ساری عزت ہے ہی لفظ اہل حدیث ہے، بھلا تسی بن کے ویکھو تو صحیح اہل حدیث سن کون جاندا ہے یہ اہل حدیث نہ ہوگی یار، اہل حدیث مسلک لفظ ہی ایسا ہے، امام بخاری دا آج تک نام زندہ ہے، وہ اہل حدیث تھے، کیڑا امام میں جنہیں اہل حدیث اپنے آپ کو نہیں لکھا، کہا کوئی نام ہی تو پیش کرو، توجہ ہے ماشاءاللہ، سنو یہ تو میں کر کے ہم گجرا لے، توجہ میرے حال، فمن تولا بعد ذالک سیدنا صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی ٹائم ہے، کتنی دیر کوئی تقریر کرنا ہے، کون آتا پتہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سدید معنی سمجھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ چلو توجہ، لوگ آئے فرما ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے زکاة دین تو روک لیے زکاة، اسا اسلامی حکومت سیدنا صدیق نو زکاة بیت المال اندر امیر المومنین نو جمع نہیں کرانی، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاة دے، وہ انکاری نہیں تھے، سن لو وہ مانعین زکاة، منکرین زکاة نہیں تھے، زکاة کے انکاری نہیں تھے، کیویں ہو سکتا ہے حکیم الصلاۃ وہ مانتے ہوتے اور وآتوا الزکاۃ کے وہ انکاری ہوتے، انکاری نہیں تھے، مانعین تھے، رافضی تھے،
رفس ان کے دل میں یہ پہلا، رافضیوں کا پہلا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو نہیں دینی جس کے امیر خلیفت جو مانتے ہوں صدیق کو، کہ زکوٰۃ نہیں دینی، صدیق کے حوالے نہیں کرنی۔ سیدنا صدیق نے فرمایا میں اس بندے نو جڑا حضور دے زمانے اندر رسی بھی زکوٰۃ اندر دی، ڈنگر تے ڈنگر، حیوان تے حیوان، بکریاں تے بکریاں، گاواں تے گاواں، اونٹ تے دور دی بات رہ گئے، جڑا رسی بھی روکے گا، حکومت وقت دے حوالے زکوٰۃ نہیں کرے گا، صدیق تلوار اس دا فیصلہ کرے گی، صدیق فیصلہ فرمان گے، تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر فاروق آئے، فرمایا امیر المومنین نماز پڑھ دینے، توجہ فرمائیے، نماز پڑھ دینے، صرف زکوٰۃ روک رہنے، قتل کرو گے۔ فرمایا کیوں نہیں، جڑا رسی روکے گا میں اس نو بھی قتل کراں گا جڑا زکوٰۃ دا انکاری ہے۔ زکوٰۃ حکومت وقت نو نہیں دے گا، حکومت اسلامیہ نو نہیں دے گا، امارت اسلامیہ نو نہیں دے گا، صدیق دے حوالے نہیں کرے گا، بیت المال اندر جمع نہیں کروائیں گا، میری تلوار اس دا فیصلہ کریں گی۔ ادھر جناب ختم نبوت انکار کرنے والے مسیلمہ قذاب نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے۔ صدیق نے فرمایا اے میرے ساتھیو تیاری کرو مسیلمہ قذاب دے خلاف۔ صحابہ اکٹھے ہو کے آئے، ایک لشکر ادھر جا چکا ہے اسامہ دا روم دی طرف، ایک لشکر مانی نے زکوٰۃ طرف جا چکا ہے، ہن مدینہ خالی ہو جائے گا۔ ختم نبوت دا معاملات بڑا حساس ہے لیکن مدینہ خالی ہو جائے گا۔ واہ صدیق تو سمجھا گیا تاجدار ختم نبوت، اینج نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہون او ویلا لنگ گیا، گزر گیا، ہون لڑانا ہے تو آنو انشاءاللہ، لڑانا ہے انشاءاللہ تو آنو، لڑو گے پھر؟ ہون لڑائی دا وقت آ گیا، لڑنا ہے انشاءاللہ، یا قانون بن جائے گا یا انشاءاللہ بنوا کے چھوڑاں گے، انشاءاللہ مرزیت نو مرتد قرار دلوا کے چھوڑاں گے، اگلا مرحلہ طے کر کے چھوڑاں گے۔ اکابرین پہلا مرحلہ کافر کل اقلیت والا طے کر گئے، مرتدین قرار دلوان والا اور کسی مسلمان دا مذہبی مذہب اختیار کرن تو بعد انہوں مرتد قرار دے کے سزا دلوان والا مرحلہ انشاءاللہ ساڑھے ذمہ طے کر کے چھوڑاں گے۔ تاجدار ختم نبوت او ویلے گزر گئے جدوں تسی جرا مرزیہ نہ محبت، مرزیہ نہ پیار، مرزیہ نہ تعلق، مرزیہ نہ بارے مسئلے پوچھ دے سو کہ مولوی جی ساڑھے گوانڈی مرزیہ نہ ملنا چاہیے یا نہیں، شادی تے جانا چاہیے یا نہیں، یا غمی تے جانا چاہیے یا نہیں، اے مسئلے مک گئے، اے نہیں پوچھنا، بس اے پوچھنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ بس ایک کو گل پوچھنی ہے کہ مرزائی مرتد نے، بس مرتد کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اقلیت نہیں، کوئی انہاں دے حقوق نہیں، کوئی اسلام انہاں حقوق نہیں دیندہ۔ اسلام حقوق دیندہ اقلیت نو، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، سکھاں نو، ہندوؤں نو، مجوسیاں نو، بدھ متاں نو، ہر نو قانون حق دیندہ ہے، اقلیت دے حقوق دیندہ ہے، لیکن مرزائیاں لئی کوئی اقلیت دے کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں۔ او مرتدین من بدل دینہ فقتلو، اسلامی حکومتی ذمہ داری ہے من سب نبیان فقتلو، من سب نبیان، من سب نبیان۔ تو انہوں پتہ نہیں کی ہو گیا، تسی حدیث بیٹھے ہو سارے، یا پھر میں غلطی دیا یا پھر تسی غلطی دو، ایک گھر دو آنچو غلطی دیا۔ من سب نبیان، اتنا فقتلو کا وہ پہنے لگے با گردن پرے ہو گئی ہے۔ من سب نبیان، نعرہ اہل حدیث دا من سب نبیان۔ بعض لوگاں نے انہوں حدیث دے طور تے پیش کی تیار رکھو، حدیث دے الفاظ نہیں لیکن قرآن و سنت دے سارے دلائلوں کٹھا کریے تے نعرہ تے مفہوم کی بننا ہے من سب نبیان۔ اس عربی اندر ام سمجھو نعرہ ہے، اس نعرہ دی عربی سمجھ لو کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ تے جے ہون جریات جتے سعودی عرب مکہ مدینے عربیاں بیٹھے ہوئی ہے تے یہی نعرہ لانا ہوئے تو انہوں دی مجال جانے بے کی آندے، وہ تے کی کہاں گے من سب نبیان، اچھی بولو من سب نبیان، من سب نبیان۔ فقتلو تے نہ جھٹکا لاؤ تاکہ پتہ لگے با کوئی مر گیا۔ من سب نبیان، من سب نبیان،
چوکو چوراں لکھ دو منصب نبیان، اشتہارات لکھ دو منصب نبیان، منصب نبیان سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول صحابہ کرام آئے، فرما امیر المومنین خلیفۃ المسلمین صدیق مدینہ خالی ہو جائے گا، ایک لشکر مانعین زکاة دی طرف جا چکا ہے، دوجا لشکر جڑا ہے اسامہ رضی اللہ تعالی لے کے جا چکے، لہذا مدینہ ان خالی ہو جائے گا، لشکر نہ بھیجو، لیکن صدیق دی بات سنو، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ صدیق دا عہد پڑھیے، صدیق دا زمانہ پڑھیے، صدیق دی صداقت پڑھیے، صدیق دی استقامت پڑھیے، صدیق دا ایمان پڑھیے، صدیق دی سیرت پڑھیے، صدیق دے فیصلے پڑھیے، صدیق دی عدالت پڑھیے۔ اللہ دی قسم صدیق دا جتنا حق سی سیرت بیان کرن دا انہاں ادا ہی نہیں ہویا۔ صدیق تے پوری فکر دا نام ہے، صدیق پوری کتاب دا نام ہے، صدیق پورے منہج دا نام ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اچھا من کی مشورہ دینے ہو؟ مدینہ خالی ہو جائے گا، فرمایا ہو جائے خالی۔ کیا ہوگا؟ خالی ہو جائے گا، اکیلا ابو بکر رہ جائے گا مدینہ میں۔ جنگل کے درندے اور کتے آ کے، جنگل کے درندے پرند چرند درند سارے مدینہ میں داخل ہو جائیں اور مجھے نوچیں اور میری بوٹیاں لے کے اڑ جائیں، اللہ کی قسم گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں۔ منصب نبیان تم کہتے ہو امن کے لیے چپ رہو، ملک کے لیے چپ رہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں رہ کے کیا کرنا ہے جہاں صدیق کی صداقت محفوظ نہ ہو۔ پاکستان ہمیں پیارا ہے، پھر سن لو ہماری بات، لکھ لو، پاکستان پیارا ہے، ملک ہمیں پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اس کے پیار کی محبت کا اظہار لفظوں میں نہیں ہو سکتا، بہت پیارا ہے، لیکن لکھ لو صدیق سے زیادہ نہیں، عمر عثمان و علی سے زیادہ نہیں، اصحاب رسول سے زیادہ نہیں، اسلام سے زیادہ نہیں، مصطفیٰ سے زیادہ نہیں، مصطفیٰ کی محبت سے زیادہ نہیں۔ ہزاروں ملک محمد کے جوتے پہ قربان ہے۔ حضور کے لیے مدینہ ملک تھا صدیق کا، دارالخلافہ تھا صدیق کا، رسول اللہ کا شہر تھا مدینہ، اکیلا ہو جائے میں اور پرندے اور چرند درند آ کے میری بوٹیاں نوچ جائیں، یہ گوارا ہے۔ لیکن مسلمہ کہے میں نبی ہے نہیں گوارا، منصب نبیان ما کان محمد۔ ہون میرا دل کرتا تقریر کرنا، تو آٹا دل کرتا ہے سنن، چلو باہر دھون دے تو سا کی جا کے کی کرنا ہے، اسا جا کے کی کرنا ہے، ایتھی رات گزارنے منصب نبیان۔ جدو تھک گئے نا ادو شروع کر دیتا منصب نبی، جدو میں تھک گیا ادو تسی شروع کر دیا جائے منصب نبیان۔ یہ اور تھوڑ تھکاوٹ ہو جائے پھر کہہ دیتا کرو ہوش آواز دے اندر، کچھ بولو، ہوش آواز دے اندر صدیق دا۔ یہ محسوس کرو کہ حج زیادہ وقت ہو رہا ہے تھا اور جناب کچھ وقت گزارنا ہے، پھر انج کیا لگو کافروں پر حاویہ۔ میں تو تقریرا ان پکوان ڈے آج کل نا کوئی سارے پکوانا تو پھر اگلے سال میں شروع کرنی ہے 24 23 میں تو پکوانی ہے، بچہ بھی جیسا کی کرنا ہے۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، مرزے پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ،
ہاں ان کو نا معاویہ دا نام لو بڑے پیار نہ کافروں پر حاویہ 33 باری کافروں پر حاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک باری کہنا تو ایک نام ہے تو نال جڑے سے کافروں پر حاویہ ابو سفیان اور کافروں پر حاویہ ابو سفیان اور پڑھا تھا خطیب سفیان ماشاء کافروں پر حاویہ ابو سفیان اور کافروں پر حاویہ ابو سفیان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے توجہ فرمائی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء علیم تاجدار ختم نبوت آپ نے فرمایا جا صدیق فرما دے میریاں بوٹیاں نوچ جان پرندے ایک قبول ہے لیکن مسلمہ قذاب جیندہ ہوئے قبول نہیں چلو لشکر چلے گئے لشکر اسلام مدد رسول کے لیے دین کی مدد کے لیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ توجہ فرمائیے جڑی آیت دا حصہ آخر تے میں پڑھے ہیں ذرا قرآن پاک دی اس تو ما قبل آیت سنیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم اگر میرا موضوع شروع ہو رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اگر کیے وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللہ نے ہر نبی کو وعدہ لیا ہے اللہ نے پختہ وعدہ لے کے ہر نبی کو قرآن اندر بیان فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا یاد کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک وعدہ ایک واقعہ جدو میں سارے انبیاء تو وعدہ لیا ہے اے نبیوں جو تو میں کتاب حکمت نبوت رسالہ شریعت دے دے وہاں ثم جاءكم رسول میرے جینے تو پانی پی جاؤ ثم توجہ ہے ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم اے نبیو میں تنہیں کتاب حکمت نبوت رسالہ شریعت دے دے وہاں تو اڑی نبوت رسالہ چل دی ہوئے پھر میرا آخری نبی آ جائے جی اللہ جی فرمایا پھر تو اڑی حکم کیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اس نبی دے اتے ایمان بھی لے آنا ہے اور اس نبی دی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ سارے نبیوں تو اللہ نے وعدہ لیا ہے آخری پیغمبر دی مدد کرنی ہوئے گی نبی دی مدد کرنا فرض ہے جدو نبیوں تو اللہ نے وعدہ لیا ہے تائیں دے حدیث پاک اندر آندہ ہے عیسیٰ ابن مریم اسمان تے زندان ہے انہاں قرب قیامت زمین تے اترنا ہے کس لئی وَلَتَنْصُرُنَّ انہاں نبی پاک علیہ السلام دین دی مدد کرنی ہے جو ہی آنا ہے تے مسجد اندر جو ہی تشریف لے آنگے سینہ مادی وے کے فرمان گے آئیے جماعت کروائیے عیسیٰ ابن مریم فرمان گے اے مادی میں امام بن کے نہیں آیا میں تے آج محمد غلام بن کے آیا وہاں تسی جماعت کرواؤ میری ڈیوٹی ذمہ داری کی ہے کتاب و حکمت دی تعلیم دینا میری ذمہ داری کی ہے دجال نو قتل کرنا میری ذمہ داری کی ہے خنزیر نو قتل
قتل کرنا میری ذمہ داری کی ہے. یہود و نصارہ دا نام و نشان مٹا کے وَلَا تَنْصُرُنَّا وَلَا تَنْصُرُنَّا. جویں ایمان ضروری ہے اویں بولو مصطفیٰ دے دین دی، مصطفیٰ دی ذات دی، آپ دی بات، آپ دی حدیث، آپ دی شریعت دی مدد بھی ضروری ہے. مساجد مدارس علماء وَلَا تَنْصُرُنَّا دے طاعت نے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. جڑا ایمان تو پچھاٹ جائے یا مدد تو پچھاٹ جائے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ سمجھنا ہے. آؤ چلیے پڑھیے امام مالک، امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک وقت بادشاہ، توجہ فرمائیے، وقت بادشاہ انہیں ویکھیا ہے ایک عورت، ایک جوڑا جا رہے، ایک مرد عورت دے نظر پہ گئی بادشاہ دی، ویکھیا ہے تے خوبصورت سی. بادشاہ کہنے لگا میں ادنا نکاح کرنا چاہنا. توجہ ہے میرے نال، میں ادنا نکاح کرنا چاہنا. یعنی کہ جب نکاح تو بغیر ہی مفہوم تے شروع کر دے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہن تے بغیر تن نکاح دی بھی لوڑ کو نہیں رہ گئی. چور ویکھے آگے سیاستدان ویکھے تا ہے چور ہی ویکھیا ہے تے سنیا با فلانا چور ہے تے فلانا اینجے تے فلانا اینجے. لیکن بدماش پہلی باری سنے، عیاش اور بدکار پہلی باری سنے. قوم کی لیڈرشپ بھی سنبھالتے ہو اور قوم کی بیٹیوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہو، عزتیں بھی خراب کرتے ہو. کیا پیغام دیتے ہو اس قوم کو کہ سیاستدان اور ملک کے حکمران ایسے ہوتے ہیں؟ توجہ ہے. بادشاہ دا وقت دا دل آ گیا ہے ایک عورت تے نکاح کرن. دسے گا بھئی عورت تے منکوح ہے، شادی شدہ ہے. انہیں کیا میں ادھر والی شادی کرنا چاہنا، وہ پیر نہیں ہونی ہے. چلو توجہ اینو ہی میں شادی کرنی ہے، باویں یہ دا شوہر ہوئے تاویں طلاق لوے جویں لوے. یہ ہو جا کدی قربان ویکھیا پر دو شوہر ایک زنانی نال عمرہ کرن جا ان دا کوئی بندہ ویکھیا دنیا انٹرنیشنل بغیرت قسم دا. دو بندے جا رہے ہیں عورت نال عمرہ کرن، ایک شوہر ہے ایک سابق شوہر ہے، دو نارل کے جا رہے ہیں. ایک عورت تے شوہر کتنے، ایک سابق ہے ایک حاضر ہے. دو نارل جا رہے، ریٹائر بھی تے حاضر بھی، دونوں جا رہے ہیں نال. وہ آندھا ہے پہلے میری آئی ہو سکے ہون میری رل کے عمرہ کر آئی ہو. جتی سارے اتھے لا لی. میں آگا ہون کوئی ہوئے بندہ جتی نہ دی پھاڑ لوے لائی ہوئی جے لائی ہوئی تا گیا. یا اللہ کوئی لیڈر بھی اسلام والا دین والا یا اللہ عطا کر دے. یا اللہ ان سارے پہ یہاں سے ملک کی جان چھڑا دے. یا اللہ سویرے اٹھئے تھے ایک بھی جیندہ نہ ہوئے. اچھی آمین، اتنی آمین آکھو بار بار. ہاں یا اللہ وقت گل پہ گئی ہے بچ گیا، یا اللہ لے جا. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں من پتہ ہے جڑے جڑے ناراض بیٹھے. فمن تولا بعد ذالک. بادشاہ دا دل آ گیا اس عورت نہ نکاح کرن تے دسیا کہ عورت شادی شدہ ہے. انہیں کہا شادی شدہ ہوئے یا کواری ہوئے یا شادی شدہ ہوئے میں ادھر نکاح کر. انہیں کہا بھائی شوہر جیندہ ہے موجود ہے. اس نے کہا بہت کو طلاق لے لو. اس نے کہا وہ دیندہ نہیں. اس نے کہا زبردستی لے لو. اس نے کہا زبردستی تو لے لسان لیکن زبردستی طلاق ہو جاندی ہے. اس نے کہا مولوی تھوڑے پوچھ لسان کیسے مولوی کو. اس نے کہا لو طلاق بادشاہ لے لے نکاح کرنا چاہیا. اس نے کہا مولوی کو لبو نا. جو مولوی ڈھونڈنے لگے کیڑا دور ہے جتے فضل الرحمان جب مولوی نہیں ہوتا. وہ تو کماتے چھے آج کل. اس نے کہا مولوی لب جاسی. مولوی لب گیا لکیتا ہو دا نام میں تو نہیں دسنا. علمان پتا طلبان پتا جنہوں نہیں پتا ہو انہاں کو پوچھ لے. میرے کو پوچھنا ہے تو مسیح تو باہر نکل کے پوچھ لے.
انہاں کہ بتنوں تو اے فتویٰ دینا بادشاہ دے حق جبری طلاق بھی ہو جاندی ہے تو نکاح بھی ہو جائے گا، جبری طلاق ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، یہ تو فتویٰ دینا. اس آگا میں کی دے سو، اس آگا بتنوں ثاقب نے سار لی سیٹ دے سا تین چیف جسٹس بن سائی. اس آگا آج تو بعد میں قاضی، اس آگا آج تو بعد تو قاضی. قاضی میں دس دیتا ہے، اگوں ابو بھی میں دس دیتا ہے، اس تو اگا نہ تسی آپ ڈھونڈ لگا ہے. اس آگا تو چیف جسٹس بڑھ جا، اور راتوں رات بن گیا چیف جسٹس. سر اعلان ہو گیا بھائی انہوں فانڈ دے انہیں ڈیم بنانا، یہ چیف جسٹس بن گیا. وہ چیف جسٹس بن گیا، فتویٰ جاری ہو گیا کہ جبری طلاق ہو جاندی. اللہ دی قسم امام مالک حضور دی دین واسطے نہ کھڑا ہویا، مدد واسطے نہ کھڑا ہویا، کسے دی بیٹی دی عزت آج محفوظ نہ ہویا. جدہ دل کرے آؤ بچیاں اٹھا کے لے جاندہ تھے، منکوہ عورتاں لے جاندے تے جبری طلاقہ لیندے. اس سرمایہ دار تے جاگیردار اگر آج تواڈی عزت گھر محفوظ ہے دعا کرو مغفرت دی امام مالک رحمہ اللہ واسطے. اہل حدیث کی تاریخ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. دین دی مدد لے کھڑے ہوئیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جبری طلاق نہیں. پورے دنیا ایک کو امام مالک کھڑے ہوئے جنہوں اہل حدیث کا امام کہا جاتا کھڑے ہو گئے. فرمایا جبری طلاق نہیں، اے جڑی ہو یہ طلاق، اے طلاق نہیں. تے جڑا نکاح ہویا ہے بادشاہ دا نکاح نہیں. انہاں کیا قاضی صاحب تے راتوں رات چیف جسٹس حلف اٹھا کے قاضی دے منصب تے آنگے. وہ قاضی آج بھی کون ذکر خیر، کون سقاط بیان کرے، کون عدالت بیان کرے، کون سقاط بیان کرے. آج بھی جس روایت چاون محدثین بول اٹھتے ہیں کہ انجی جی آج بھی محدثین اکرام بول اٹھتے ہیں کہ اے دے وچ او قاضی ہے، او قاضی جان دے او قاضی یہاں اے او دے وچ قاضی ہے، اے او قاضی ہے جس نے منیکا دی بی بی یہ او قاضی ہے جنہوں پاک پتنوں بی پیرنی چکی ہے تے جا زمانہ پارگی سٹھی. یہ او قاضی ہے بدبخت قاضی کے فتوے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے جبری طلاق نہیں. گرفتار ہو گئے امام مالک ہے دے مسئلہ کو نہیں نا. ابن تیمیہ بھی جیل میں رہے. کس کا رد کیا ہے؟ اہل بدعت کا. کھڑے ہو گئے امام مالک نہیں یہ طلاق نہیں، یہ نکاح نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ جیلے پا دیتے گئے. روزانہ کوڑے مارن تے منمان دی کوشش کرن. امام مالک فرمان نہیں جبری طلاق نہیں، جبری نکاح نہیں. اے طلاق نہیں، جدوں طلاق نہیں تے اس عورت نال نکاح نہیں ہو سکتا. لہذا عزت دا مسئلہ ہے، غیرت دا مسئلہ ہے، ایمان دا مسئلہ ہے، حیا دا مسئلہ ہے. ایک مسئلے لئی امام مالک کھڑے ہو گئے. حدیثوں کھڑے ہون دا وقت ہم بھی کھڑے ہوں کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح نہیں ہے. عدالت کا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے. وہ سارے وہ قاضی، وہ سارے وہ جج، سارے وہ مولوی، سارے وہ وکیل، وہ سارے چیمبروں میں بھاگنے والی بچیوں کو نکاح پڑھانے والے گنڈے، سارے زناکار بدکاری کے میں وہ شریک ہیں جس نے اس عورت کو اس کے حوالے کیا. ہر گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح عدالت میں جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا. اس باپ سے پوچھو جس کی عزت لٹ گئی. کہاں ہے MPA MNA؟ کوئی قانون اسمبلی میں لانے والا نہیں ہے ہماری پگڑی کے لیے، ہماری عزت و غیرت کے لیے. انہوں نے کیا عزت اور غیرت کو حفاظت کرنا ہے؟ یہ تو سارے اب دوسرے پروگرام میں نیا قانون بنایا 2018 ٹرانسجنڈر کا قانون بن گیا کہ بندہ بیٹھے بیٹھے سوچے کہ ایسے لگتا ہے جیسے میں عورت ہوں. ٹرانسجنڈر قانون نہ آیا. ٹرانسجنڈر کہتے ہیں یہ خسروں کے لیے، مخنصوں کے لیے. اگر مخنصوں کے لیے تو ٹرانس کا لفظ کیوں لائے ہو تم؟ یہ لفظ کیوں لائے ہو تم؟ اس کے لیے شرعی اصطلاحیں موجود تھی.
وہ خنثی تھا، مخنث تھے، اس کے الفاظ حدیث میں کتاب و سنت میں موجود تھے. تم یہ ٹرانس کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرانس ہم سمجھا دو، جینڈر سے سمجھ آ گئی، ٹرانس ہم تھی سمجھاؤ بھائی کی بھلا ہے. اس کا کیا معنی ہے کہ عورت بیٹھے بیٹھے یہ سوچے آج کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مرد ہوں، اور مرد بیٹھے بیٹھے سوچے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں عورت ہوں. لہذا وہ سویرے جائے نادرہ کے دفتر میں اور کہے کہ مجھے رات کو محسوس ہوا ہے کہ میں عورت ہوں. پھر اس نے کہا لکھو یہاں عورت. ناظرہ نہیں پوچھ سکتا، بس کا چیک کراؤ، معائنہ کراؤ، طبی اس کی کوئی میڈیکل بناؤ. وہ جو کہہ رہا ہے بھائی تو کون ہے پوچھنے والا؟ میں جو کہہ رہی ہوں، کل میں شام تک کہہ رہا تھا، اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں عورت ہوں. کب سے؟ میں 6:30 بجے عورت بنی ہوں مغرب کے وقت. بالکل میں پہلے 5 بجے مرد تھا، 5:30 6 بجے اچانک مجھے خیال ہوا کہ میں عورت ہوں. تے گل آج دی نہیں ہے تے مرد قادیانی کدوں دی آکھی آئی، پر میں نے خیال آیا کہ میں عورت ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر نعوذ باللہ میرے ساتھ جو ہے وہ خلوت اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے، میں نے خیال آیا کہ میں عورت ہوں. تو میں کہ تو ہون آن لگا ہے، تو پیو نو تو پہلے دا آنا شروع ہویا سی، تو ہون پتہ لگا ہے، تو خیال آیا با تسی عورت ہو. تو ابے مرزے نو پہلے ہی آگے دی خیال. تم پاکستان کے نظریے کوئی تبدیل کرنا چاہتے ہو. یہ 2018 میں پچھلی جو حکومت تھی، اے جڑی پچھلی کیڑی آئی، تو اس تو پچھلی جڑی آئی، اس کے آخری قانون یہی پاس ہوا. جانا ایاز صادق نے یہ بدماشی کی. پھر اگلا جڑا دوجا آیا وہ مرید، منیکا کنہ دا مرید، وہ آیا. پھر اس آکھے بالکل ٹھیک ہے، انہوں تے چاہی دے ہے نہیں دے سکتے. حیات بدلی جا رہی ہے، نظریہ پاکستان ہی بدل دیا گیا ہے. تم کہاں سوئے ہو؟ اللہ کی قسم اہلدی سے اٹھو. اس وقت تمہاری اسلام کو، تمہارے رسول کو، تمہارے دین کو، تمہارے رسول کے دین کو تمہاری ضرورت ہے. اگر تم نہیں اٹھو گے بتاؤ کون اٹھے گا؟ یہ تو سب کے اس حمام میں سارے ننگے ہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں رہا. جب مولوی آندھنے جبری طلاق ہو جاندی ہے، پیچھے کسی اور کیا کرنا ہے. تم نہیں اٹھو گے تو کون اٹھے گا؟ قیامت والے یہ لوگ تمہارے گربان پکڑے. اٹھو، ہمارے اٹھنے کا وقت ہے، ہمارے جینے کا وقت ہے، ہمارا دور ہے. ہم آگے بڑھیں اور اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کوڑے کھائیں جیسے امام مالک نے کھائے. ہمارے وجود کو ان سے زیادہ نرم ہے، ہم زیادہ کوئی اونچے درجے والے ہیں. امام مالک کوڑے کھا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ کوڑے کھائے بغیر کبھی تبدیلیاں نہیں آئی. تم بیٹھے ہو گھر میں، کوئی آگے پلیٹ میں تمہیں دے دے کہ سویرے توحید نافذ ہو گئی ہے. 1.5 لاکھ دربار ہے جہاں سجدے ہو رہے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا تمہارے سوا. جب بھی تبدیلی آئی ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے آئے گی، مصطفیٰ کی سنت کے ذریعے آئے گی. یہی تبدیلی ہے جس کو ہم لائیں گے انشاءاللہ. امام مالک جیل میں ہے، کہنے لگے مان جاؤ. انہوں نے امام مالک دے چہتے دوست تعلقات والے علماء اکٹھے کر کے بھیجے امام مالک کے پاس. امام مالک رحمت اللہ سمجھان لگے، امام صاحب اکیلے کیا کر لو گے، حالات سازگار نہیں. ادارے نے ایجنسیاں نے ادارے حالات بڑے خراب نے، تے تسی یہ کی کر لے سو؟ چھوڑو، جو ہوتا ہے انہیں دو. جدو حالات ٹھیک ہوئے نا، جدو حالات ٹھیک ہوئے پھر گل کریں. جدو حالات ٹھیک ہوئے اس ویلے کی ہوتا ہے پتہ ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. پھر تسبیح کریں، پھر سبحان اللہ پڑھیں، حالات ٹھیک ہو جان. جدو حالات خراب ہون اس علماء کو باہر نکلنا ہوتا ہے، تسبیح نہیں کرنی ہوتی، باہر نکلنا ہوتا. یعنی حالات ٹھیک ہو گئے، ادارے ٹھیک ہو گئے، حکومت ٹھیک ہو گئی، تو آڑے سارے متحد ہو گئے، تو پھر انشاءاللہ نکلیں گے. پھر کدھر نکلیں گے؟ پیزا کھان. جدو حالات ٹھیک نہ ہون ادو نکلیندا ہے، حالات دا رخ مڑیندا ہے. حالات سازگار ہو گئے پھر نکلنے کا کیا فائدہ جب حالات ہی صحیح ہو گئے. حالات خراب تھے، امام مالک کھڑے ہو گئے، جیل سمجھان آئے. جب کوڑے وسے نا امام تے، امام مالک رحمت اللہ دل خیال ہے بھائی تے باہر کی پتہ ہے قوم نو کہ امام مالک اندر کی کر رہے یا کی ہو رہے. جیل پہ دے بندے روز بار نوی خبر سنا دے. مان گیا امام مالک. امام مالک کو لائے، امام جی ہے گل سنی ہے بار توڑے بارے، فرمایا دا کوئی کرنے حل. اگلے دن جلاد آئے کوڑے مرن واسطے. امام مالک فرمان لگے تسی چاندے کی ہو؟ انہوں نے کہا تسی من جاؤ، جبری طلاق ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک ہے بادشاہ دا. انہوں نے کہا چلو من جانا. انہوں نے کہا کہ میں پھر تسی من دے ہو؟ فرمایا تسی مدینے چ لوگاں چ اعلان کرو، اکٹھے چا کرو تو میں باہر لے جاؤ، میں اتنے اعلان کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک، گل تو ہوئی نہ سمجھتے آئی. اعلان ہو گیا، کوڑے تو بچ گئے امام مالک. اعلان کرنا ہے کل امام مالک. اعلان ہو گیا پورے علاقے، مدینہ لوگ باہر نکل آئے. امام مالک رحمہ اللہ دی داڑھی مبارک شہید کرتی گئی سی، شکل مبارک صورت پاک دے ہوتے کالک مل کے. امام مالک نو سواری تے گدے تے چڑھا دیتا گیا، لائے گئے تاکہ لوگاں عبرت بھی ہو جائے اور لوگاں دے سامنے اعلان ہو جائے امام مالک مان گئے. تسلیم کر گئے امام مالک. ایک دروازہ کھولنا پڑا. امام مالک رحمت اللہ علیہ گدے پہ سوار، داڑھی مبارک شہید. اور گدے پر سوار ہیں، منہ پہ چہرے پہ کالک ملی ہوئی. امام مالک مان رہے ہیں، ماننے کے لیے آ رہے ہیں، اعلان کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جب اجتماع ہو گیا امام مالک رحمت اللہ علیہ پیش کیے گئے، کھڑے ہو گئے. لوگ انتظار کریں، امام مالک سنا ہے مان گئے. امام مالک آئے، ورما لوگو میرے منہ پہ کالک ملی ہوئی، داڑھی مبارک شہید ہو چکی. جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں پہچان رہا وہ پہچان لے کہ میں امام مالک بن انس ہوں. یہ مجھے لائے اس غلط فہمی کے لیے کہ امام مالک مان گیا ہے. میرے بارے میں غلط افواہیں پھیل چکی تھی، میں آ گیا ہوں، مجھے ہتھ کڑیوں میں لایا گیا ہے. میں اعلان کرتا ہوں جبری طلاق نہیں، جبری طلاق نہیں. جنہیں میں نے منوانا ہے قرآن دی آیت پیش کرو، مصطفیٰ دی حدیث پیش کرو. کوڑوں سے امام مالک کو نہیں منوایا جا سکتا. امام مالک کھڑے ہو گئے، ایک سنت، ایک حدیث، ایک دین کے جز کے لیے. فرض ہے آپ پر دین کی مدد. آج ہم سے تقاضا ہے کہ گھروں سے لڑکیاں بچیاں بھاگ رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، یا ہم اس کو برداشت کریں، قتل و غارت کو، فساد کو، بے حیائی کو، یا ہم کھڑے ہو جائے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. راستے کا انتخاب آپ نے کرنا ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی توہین ہوتی رہے،
ہم اپنے مجلسوں میں جلسوں میں ان کے فضائل بیان کرتے رہیں، گستاخوں کو کچھ نہ کہیں، نہ ہی ان کے بارے میں آواز بلند کریں، یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ عظیمت کا راستہ ہے کہ صحابہ کی شان بیان کرنی بھی فرض ہے اور ان کا رد کرنا بھی، دشمنوں کا رد کرنا فرض ہے، ان کے خلاف قانون بنوانا ہم پر فرض ہے۔ راستے کا اختیار آپ نے کرنا ہے۔ اور سن لو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون بنوانا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قبر پکی نہ بنے۔ ہم نے یہ قانون بنوانا ہے کہ کوئی مسلمان مرزائی مذہب اختیار نہ کرے، جو کرے اس کو مرتد تسلیم کیا جائے۔ ہم نے یہ منوانا ہے کہ گستاخ صحابہ کی سزا کا تعین کروانا ہے۔ ہم نے یہ تعین کروانا ہے، گستاخ صحابہ کی سزا منوانی ہے، قانون بنوانا ہے۔ ہم نے منوانا ہے کہ مفروض بچی کا نکاح عدالت میں نہیں، ہم نے منوانا ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے میں مسجد اہل حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے جوان ہر ادارے میں کام کر کے ملک کی خدمت کر رہے تو ہمارے مسلک اور منہج کے حامل لوگوں کے لیے وہاں خطیب و امام اور مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر ہر مسلک کے خطبہ اگر فوج میں اداروں میں بھرتی ہوتے ہیں تو اہل حدیث کی سند پر بھی علماء اور خطبہ بھرتی ہوں، اور ہر ادارے میں حنفی اور جناب حنفی نماز راج نہ ہو، نہ ہماری نماز راج کرو نہ حنفی نماز راج کرو۔ ہر ادارے میں نماز ایسے ہو جیسے مدینے میں ہوتی ہے، نماز ایسے ہو جیسے مسجد نبوی میں ہوتی ہے۔ کہتے ہو فرقہ واریت جائز نہیں ہے، اور پھر ایک فرقے کی نماز اور علماء اور مساجد کا نفاذ کرتے ہو۔ ہر ادارے میں تمام مسلمان ہوتے ہیں تو پھر نماز ایسے ہو جیسے مسجد نبوی میں ہوتی ہے، ایسے ہو جیسے مسجد حرام میں ہوتی ہے، ایسی نماز پڑھو۔ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، یہ ہم نے منوانا ہے انشاءاللہ، یہ سارے اہداف ہم نے قبول کروانے ہیں انشاءاللہ۔ ان کو منوانے کے لیے اگر آپ کو آواز دیں تو پھر آؤ گے انشاءاللہ۔ لاہور میں بیٹھنا پڑے، اسلام آباد بیٹھنا پڑے تو بیٹھو گے، لیکن چنے ساتھ لے گیا ہے ساڑھے دھرنے نو حلوہ کسے نہیں یہ دینا۔ ایک دھرنا سی نے ایک مولوی دا فوت ہو گیا، وہ فرماندے ہونے سن بس سانو یہ پوچھتے ہیں بس حلوہ کتوں آندا ہے، یہ حلوہ روزانہ دھرنے حلوہ کتوں آ جاندہ ہے؟ میں آنا حضور دے جاندہ، بہت سوال حضور دے جاندہ، مگر وہ پتہ لگا بھائی ایجنسیاں بھیج دیا ہی، میں کہ سان پتہ لگ گیا جی کتوں آندہ ہی۔ وہ جو بھیجتے تھے انہوں نے آج کل بند کی تو ہے، جڑے حلوے بدام بھیج دیا ہے انہوں نے کیا فی الحال معیشت کمزور ہے، ہن حلوے بند ہوئے، پتہ لگ گیا نا حلوے بند ہو گئے تو وہ پوزیشن نہیں رہی ہمارے لیے۔ تو حلوے پھر کسی نے بھیجنے نہیں، کیونکہ جو اسلام کے لیے نکلے اس کے لیے پھر کون بھیجتا ہے؟ ہم نکلیں گے انشاءاللہ، تیار ہم قوم کو کر رہے ہیں، نکلیں گے انشاءاللہ، ایک اجتماع لاہور میں کریں گے انشاءاللہ، یہ سارے قوانین اسمبلی میں پیش جا کے کریں گے انشاءاللہ، منظور کروا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ، اپنے ووٹ کو، اپنی قوت کو، اپنی جماعت کو، اپنے افراد کو ایک ہی منہج پہ اکٹھا کرنا آپ پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور فیصلہ یہ کرے
کہ ہماری ہر چیز مسلک اور منہج اور جماعت کے لیے ہے، توحید کے لیے ہے، سنت کے لیے ہے، ختم نبوت کے لیے، اصحاب رسول کے ناموس کے لیے ہے، تمہاری غیرت کی حفاظت کے لیے ہے، مسلک کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہے۔ اپنے ووٹ کو اب نہیں دینا نالی کے لیے، سڑک کے لیے، موٹر وے کے لیے، بجلی کے لیے نہیں۔ بجلی بغیر گزارا ہو ویسے کی خیال ہے؟ کوئی کر لے سو؟ ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، محبوب کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، حضور کی سنت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ دین کے نفاذ کے لیے ہم نکلیں گے انشاءاللہ، اور پوری جرت سے نکلیں گے اور ہمت سے نکلیں گے انشاءاللہ، یا شہیدوں کے یا پھر غازیوں کے۔ انشاءاللہ قانون بنوا کے آئیں گے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون سازی ہمارا حق ہے، قانون بنوانا ہمارا، بنوائیں گے انشاءاللہ، آپ ساتھ دیں گے، پکی بات۔ تو ہمارا پھر ماٹو آداف کیا ہوئے؟ ذرا اس کو دہرائیے، قبروں کا احترام، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، ہمارا اہداف، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے اہداف نوٹ کیجئے، اس کو ضلع میں، شہر میں، بستی میں، جلسوں میں، پروگراموں میں خطباء علماء عام کریں۔ قبروں کا احترام مگر ان کو، قبروں کا احترام مگر ان کو، اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، یہ پہلا ہدف۔ دوسرا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، من سب نبیان، من سب نبیان، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ترتیب سے چلتے جائیے، ہر صحابی نبی ہوش حواس کے اندر، بس بول جان دے، ہوش حواس دے اندر کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ اینج کا نام لو معاویہ کا، مسجد میں چھل آئے آواز، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ جنہوں سکول کھلن نا تو سکول اور بچے چھوٹی کرو نا تو واپسی تے آنا ایک بچہ کھوے کافروں پر حاویہ۔ سویرے جب دکان کھولو نا ایک باری نعرہ لا چھڑے گا، دیکھو ماحول کے میں بندا ہے۔ تو جڑے مدارس ہے نا انہوں نے سویرے جس ویلے اسمبلی ہوئے نا 33 باری بچے نے کھوا کے دے سبق بخاری دے شروع کرو، کافروں پر حاویہ۔ ایک بچہ 7 سال 8 سال جامع پڑھے، روزانہ 33 باری پڑھے، تو میں نے 10 باہر نکل کے او پھر کدے معاویہ دے بارے دے دل ڈول سی، روزانہ 33 باری اخواؤ اسمبلی، پورا سال اسمبلی اسے جو ہوئے 3 باری نعرہ مارو چلو کلاس، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ تو اللہ دی رضا ہے، تو اگر میری منو کو خوش کرو، ہر صحابی نبی جو نہ مانے، ہاں ایتھو کام میرا کو جوڑا ہے، جو نہ مانے وہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جو نہ مانے وہ، ہر صحابی نبی، ایدت پرچہ بھی کو نہیں، خرچہ بھی کو نہیں، ہر صحابی نبی، پھر قبریت بھی کو نہیں، لڑائی بھی کو نہیں، جھگڑا بھی کو نہیں، ہر چوک چورائے ہر دکان پہ لکھ دو، ہر دکاندار کوئی 50 100 200 400 سٹکر بڑھوا کے لکھواؤ،
ہر چوک چوراہے میں لگاؤ، جڑا چوک خالی نظر آئے اتنے بورڈ لگا کے دو چوک صدیق اکبر، کیا خیال؟ اگلے چوک دے چوک سیدنا امیر معاویہ، جتے چوک گلی جی کوئی محلے جی خالی نظر آئے اتنے بورڈ لا دو، میں وینا کیڑا پٹ دا آ کے چوک دا نام لے خرچہ کرو قبلہ، ہر چوک کو چوراہے صحابہ کرام کا نام لکھ کے نہ صحابہ چوک جتنے بھی ہوں صحابہ 1.5 لاکھ صحابہ کی خیال ایویں نہ لکھی جاؤ، چوک عمر فاروق، چوک سیدنا عثمان، چوک شیر خدا، چوک سیدنا حسن و حسین، کیا خیال؟ پھر چوک امیر معاویہ ہوئے تو پھر مزہ نہ آ سی، تو پھر وہ تو کیویں لگ سی؟ پھر اگلا چوک ہو سی سیدنا عمر دا، پھر دسو تو کیویں لگ سی شین جس گلی جو عمر ہوئے؟ لکھو کا چوک عمر، پھر میں وینا ہو تو کیویں لگتا ولی گلی ولاگ نہ لگے تو میں نے پھاڑ لیا، اس گلی جو لنگ ہی نہیں سکتا جس گلی کون ہوئے؟ عمر ہوئے۔ وعدہ ہوا انشاءاللہ، چوک چراہوں پہ لکھو گے، لکھواؤ گے، پیار سے محبت سے عقیدت سے لکھواؤ گے، ہر وہ لفظ جو قانون کے دائرے میں آتا ہے، ایمان عقیدے کے دائرے میں آتا ہے، اس کو لکھیں، پھیلائیں، عام کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور لڑنا اور کیس برداشت کرنا اور کوڑے کانا جیلنا جنات کڑیاں کرنا یہ توانوں نہیں بھیج دے، یہ ساڑھے تے چھاڑ دیو تے باقی اے کام تسی کرو، ماحول بنا دو ہر شہر میں کہ ہر صحابی نبی یہ آپ نے کرنا ہے۔ اگلا کام انشاءاللہ پابندیاں کڑیاں جیل اے توانوں کچھ نہیں آتے، انشاءاللہ تسی ریسٹ کرو، آرام کرو، خارج رہو، لیکن اے تسی کر دے رہو، یہ ساڑھے وعدے چھاڑ دیو تے یہ اسی انشاءاللہ ساڑھے اسلاف بھی کر دیا ہے، اسی بھی کر لسا جدوں وقت کوئی تکلیف ہوئے جی علامہ شہید دے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ساڑھے تو وجود دی حیثیت ہی کوئی، یہ علامہ شہید دے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پھر ساڑھی حیثیت کی ہے، ساڑھے دے حیثیت کوئی، یہ یزدانی شہید دے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، بم دے دھماکے نہ اڑایا جا سکتا ہے، تے ساڑھے جائے تو 100,000 بندہ بھی ہوتے ذبح ہو جائے تو ساڑھے خاطر قیمت کیڑی جتے یزدانی شہید ٹر گئے۔ اس واسطے پریشان نہیں ہونا، لڑیں گے جب لڑن دا حق ہوتا ہے، منواواں گے جب منوان دا حق ہوتا ہے، وقت آئے گا دیکھو گے مسلک اہل حدیث اس ملک میں غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ، اے نہیں غالب آنا ہے، لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مسلک کو اپناتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مسلک غالب آ کے رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، کس عہد پہ قائم رکھے، اس عہد پہ ہمیں جینے کی، رہنے کی، شہادت کی موت بخش۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں تے آپ بیمار ہوں، ساڑی بیماری ہو دوجی ہے جیڑی تو ان سمجھ نہیں آئی۔ تو آڈے کاروبار واسطے داڑھی رکھو تو کہاں چل سو، داڑھی رکھو پھر دعا کرا کدوں نہیں رکھی ہوئی آئی ہوئی تو ہے آگے اللہ آج تو بعد منوانی نہیں، میں دعا پہ کرے نا، نہیں تو میری دعا واپس انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن ساتھوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ ہمارے بھائی نے کاروبار کے لیے کہا اللہ رزق حلال وافر دے دے، کاروبار حلال اور وافر عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کو صالح بنا دے، نمازی بنا دے، ہمارے والدین جن کی فوت ہو چکی اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، ہمارے بھائی احمد صاحب اللہ ان کے والد محترم کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، اللہ ان کی قبروں کو رحمت سے منور سے فرما دے۔ یا اللہ ہمارے عالم پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ان کے والد محترم فوت ہوئی، اللہ ان کے جنت درجات بلند کر دے،
اللہ جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سننا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہماری نجات بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد۔